الحمد لله رب العالمين وبه يستعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. میرے قابل احترام قابل قدر بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کا فضل و کرم ہے اور اللہ کی توفیق ہے کہ درس کا یہ سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ آپ سب خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن اور جذبے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مجلسوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کی سعادت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ہر طرح کی محرومی اور بدقسمتی سے محفوظ رکھے. یوسف علیہ السلام سے متعلق جو سورت قرآن مجید کی ہے، سورہ یوسف، اسے دھیرے دھیرے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس پہ غور کر رہے ہیں اور اس کے اندر عبرت اور نصیحت کی کیا موتیاں ہیں اس کی تلاش میں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تلاش کو، ہماری محنت کو، ہمارے سوال کو ضائع نہیں کرے گا اور انشاءاللہ ہم اس سے اپنی زندگیوں میں فائدہ اٹھائیں گے. آج جو آیت ہم 7ویں آیت سے انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یقیناً یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں دریافت کرنے والوں کے لیے. یوسف میں و اخوتہ اور ان کے بھائیوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے گویا دو کردار آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک یوسف علیہ السلام کا کردار ہے، ان کا عمل ہے، اور ایک ان کے بھائیوں کا کردار اور عمل ہے. اور فرمایا آیاتن، اس میں نشانیاں ہیں. بار بار ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. آیت کے معنی نشانی، اس کی جمع ہے آیات. اس کے معنی دلائل بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی معجزات بھی ہوتے ہیں، آیات قرآنی بھی اس میں آتی ہیں. اصل میں آیت کہتے کس کو تھے عرب میں؟ عرب میں ہوتا یہ تھا، اور بلکہ دوسری جگہوں پر بھی، کہ لوگ جب راستے پر نکلتے تھے تو راستوں کی پہچان کے لیے جگہ جگہ پتھر لگائے ہوئے ہوتے تھے، جن کو کہتے تھے سنگ میل. سنگ میل، میل کا پتھر. آج بھی آپ بہت ساری جگہوں پر بورڈ لگا دیے گئے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی پتھر لگے ہوئے ہیں اور ان پتھروں پہ لکھا رہتا ہے کہ آپ کو مثلا کس جگہ جانا ہے، وہ اتنے کلومیٹر باقی ہے، اتنے کلومیٹر گزر چکا ہے. تو اس پتھر سے لوگوں کو اپنی منزل کا پتہ چلتا رہتا ہے. تو اسی کو عربی میں آیت کہتے تھے. صحرا میں جگہ جگہ پتھر ایسے نصب ہوتے تھے، لگے رہتے تھے. گھوڑے سے سوار، اونٹ سے سوار جاتے تھے اور وہ نشانی مل جاتی تھی تو اطمینان ہو جاتا تھا کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں. تو اسی کو آیت کہتے تھے، نشانی کہتے تھے. تو وہ نشانیاں در حقیقت منزل مقصود کا پتہ دیتی تھیں. تو وہ ایک طرح سے دلیل بھی ہوتی تھیں، ایک طرح سے نشانی بھی ہوتی تھی. تو اسی کو عربی میں آیت کہا گیا. پھر جانتے ہیں کہ عربی یا کوئی بھی زبان ایک معنی لیتا ہے اور پھر اس سے قریب قریب معنی حال میں طلب پایا جاتا ہے. یعنی جن لوگوں کو عبرت کی طلب ہو، جن کو نصیحت کی طلب ہو، جن کو نصیحت کا سوال ہو، جو یوسف علیہ السلام کے قصے کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہوں، ان کے لیے. لیکن وہ تو کنعان کے رہنے والے تھے، تو اس پر یہ صورتیں نازل ہوئیں کہ بنی اسرائیل کی بستی تو مصر نہیں تھی، وہ مصر کیسے پہنچے. تو اس پر یہ صورتیں نازل ہوئیں. لیکن محقق علماء نے اسے قبول نہیں کیا ہے اور کہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہود کا مکہ میں اس وقت بڑا کم اثر تھا اور سوال ان لوگوں کی طرف سے اس طرح کے نہیں آئے تھے. اور جتنی روایتیں بھی اس تعلق سے ہیں مضبوط روایتیں نہیں. لیکن معنی اس کے بغیر بھی اگر وہ معنی بھی آ جائے کہ جن لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا ہے، تو قرآن پاک نے اس قصے کو بطور قصہ، بطور تاریخی نہیں بیان کیا ہے، بلکہ اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے. غور و فکر کرنا چاہیے سوال کرنے والوں کو. اگر مکہ والوں نے سوال کیا ہے تو مکہ والے دیکھیں گے کہ یہ قصہ یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ پوری طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہو رہا ہے.
تو چنانچہ تاریخ نے بتا دیا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، بھائی رشتے والا ہوتا ہے نا، قریبی رشتہ ہوتا ہے، پھر قومی بھائی کوئی ہوتا ہے، کوئی وطنی بھائی ہوتا ہے، کوئی خاندانی بھائی ہوتا ہے، کوئی دینی بھائی ہوتا ہے، تو بھائیوں کی قسمیں ہیں۔ یہ نسبی بھائی تھے، اور مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے بھی، اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے بھی بھائی ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ وطن اور کے لحاظ سے بھی بھائی ہوتے تھے۔ تو ان لوگوں نے، مکہ والوں نے اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا، مکہ والے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں تو نتیجہ بھی ایک طرح کا ہوگا، اور چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ ایک طرف نیک نیتی تھی یوسف علیہ السلام کے ہاں، نیک نیتی تھی، خوش اخلاقی تھی، صبر تھا، اور خیر خواہی تھی، معافی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، یہ کردار وہ تھا۔ دوسری طرف ان کے بھائیوں کا کردار تھا کہ ان کے یہاں مکاری تھی، شرپسندی تھی، بدنیتی تھی، چال بازی تھی، اور رشتہ توڑنا تھا، اور چھوٹے اور بڑے کا خیال نہ رکھنا تھا، جو اپنے باپ کا احترام ہونا چاہیے وہ نہیں تھا، جو اپنے بھائی کا، جو چھوٹے بھائی پہ شفقت ہونی چاہیے وہ نہیں تھی۔ تو ان کے یہاں جو خرابیاں تھیں اور ان کے یہاں جو اچھائیاں تھیں، پھر جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ چال چلی کہ کیسے کیسے یوسف علیہ السلام کو ختم کر دو، یا باپ سے ان کے اثرات کو، باپ کی محبت کو ختم کر دو، تو کہا یا تو مار ڈالو جان سے، اور یا تو کنویں میں لے جا کے ڈال دو، بہرحال باپ کی نظروں سے اوجھل کر دو۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مکہ والوں نے پلاننگ کی، منصوبہ بنایا، دارالندوہ میں اکٹھا ہوئے اور کہا کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور یا تو جلا وطن کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا ہوا؟ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا، جو تدبیر کی تھی، وہ تدبیر انہی کے خلاف گئی۔ جس تدبیر میں وہ سمجھتے تھے اس تدبیر کے ذریعے، اس چال کے ذریعے ہم یوسف علیہ السلام کو فنا کر دیں گے، وہی چال یوسف علیہ السلام کی ترقی کا باعث بن گیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنواں میں انہوں نے ڈالا، کنویں سے لوگ انہیں غلام سمجھ کے نکال لے گئے، مصر کے بازار میں بیچ دیا، اور پھر ہوتے ہوتے مصر میں وزیر خزانہ بنے، پھر بادشاہ بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب قحط پڑا زور کا، پریشان حال ہوئے، تو بھائی بھی ہاتھ پھیلانے کے لیے پہنچ گئے مصر۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا انتظام کیا تھا کہ قحط کی حالت میں وہ راشن تقسیم کرتے تھے، غلہ تقسیم کرتے تھے، تو اس غلے کو حاصل کرنے کے لیے چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، تو ان کے بھائی بھی پہنچے غلہ لینے کے لیے۔ تو یہ بتایا گیا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائی مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، پریشان حال ہو کر کے یوسف علیہ السلام نے مدد کی تھی، یہی حال تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے نکل جائیں گے، مکہ سے، تو تم ایک دن محتاج بن کے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اور پھر وہ تمہارے ساتھ اچھا رویہ کریں گے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ معاف کریں گے تمہیں۔ تو وہ ساری پورا واقعہ تقریباً ملتا ہے اسی طرح سے کہ کس طرح سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو اس قصے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مکہ میں صورت نازل ہوئی اور بعد میں دھیرے دھیرے حالات اسی طرح بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانی ہے دریافت کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے۔ کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نہیں گئے، اور آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، مکہ کے کسی آدمی کو یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں معلوم تھا، کیسے آپ نے اس تفصیل کے ساتھ پورا قصہ بتایا؟ یقیناً اللہ کی وحی سے بتایا۔ تو یہ سورت اور اس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ذکر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی نشانی ہے، آیت ہے، معجزہ ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا، اس میں خوشخبری سنائی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ان کے بھائی، ان کے ماں باپ ان کو سجدہ کریں گے، تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، جبکہ بھائیوں نے انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی، انہیں اندھیرے کنویں میں لے جا کے ڈال دیا، اور انہیں معمولی قیمت میں بیچ دیا غلام بنا کر کے،
اور کیا کیا نئی چالیں چلیں، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام اس مقام تک پہنچے جس مقام کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، نشانی ہے، آیت ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قالوا، یاد کرو اس وقت کو جب ان کے بھائیوں نے کہا، کیا کہا؟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، یوسف اور ان کے بھائی، کون؟ بنیامین، جن کا نام بتایا جاتا ہے، یوسف اور ان کے بھائی یہ ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ہمارے باپ ان دونوں بھائیوں سے، یوسف اور بنیامین سے ہمارے مقابلے میں زیادہ پیار کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کی شکایت تھی، بھائیوں کی شکایت تھی۔ وہ 10 بھائی تھے جو ایک ماں سے تھے، اور یہ 2 بھائی تھے ایک ماں سے تھے، اور سب کے والد کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام تھے۔ تو ان لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ جو 2 بھائی ہماری دوسری ماں سے ہیں ان سے زیادہ محبت ہے اور ہم سے کم محبت ہے۔ تو اگر یہ، اور خاص طور سے احب و واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس کو عربی پڑھنے والے جانیں گے اس باریکی کو، کہ کہا گیا کہ 2 کے بارے میں کہ یوسف اور ان کا بھائی، لیکن صیغہ استعمال کیا پیار کے تعلق سے ایک کا، احب، زیادہ محبوب ہے ایک، یعنی یوسف علیہ السلام ہی اصل اشارہ تھے، بھائی تو ضمن میں آ جاتے ہیں، ضمن میں، تو اصل یوسف علیہ السلام تھے کہ یوسف علیہ السلام یہ ہمارے باپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، ہم ایک بڑی تعداد ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، یہ اقلیت میں ہیں، یہ 2 لوگ ہیں خالی، اور ہم لوگ 10 لوگ ہیں، تو ہم سے محبت ہونی چاہیے، ہم کام آنے والے ہیں، یہ 2 لوگ کیا کر پائیں گے؟ ان کی سوچ اس طرح سے تھی، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ محبت کی یہی ایک وجہ نہیں ہوتی کہ اقلیت میں ہے تو محبت نہ کرو، اکثریت میں ہے تو محبت کرو، یا بڑی تعداد ہے تو محبت کی جائے، چھوٹی ہو تو محبت نہ کی جائے۔ محبت کے اسباب کچھ اور ہوتے ہیں، اور محبت تو ایسی چیز ہے کہ انسان کے اپنے قابو کی چیز نہیں ہے، اور محبت یہ دل کا عمل ہے۔ جو کچھ ظاہر ہوتا ہے ہماری زبان سے یا ہماری آنکھوں کی چمک سے یا ہمارے جو ہے ہاتھوں پیر کے اعمال سے، وہ محبت کے مظاہر ہوتے ہیں، محبت کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ محبت نہیں ہوتی، محبت تو دل میں ہوتی ہے۔ تو جو چیز دل میں ہے اور انسان کی اس پر قدرت نہیں ہے، قابو نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، تو اس پر ملامت بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک انسان کے پاس 4 بیویاں ہوں یا 4 بیٹے ہوں، کسی ایک سے زیادہ محبت کرتا ہو، قلبی محبت، دل سے جو محبت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی تحفہ لائے اور سب کو برابر دے، معاملہ میں سب کے ساتھ برابری رکھے، تو دل کی محبت میں ملامت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، وہ اپنے قابو میں ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھیں آپ کی تمام بیویوں میں، لیکن آپ نے کبھی بھی جو معاملہ ہوتا تھا، یعنی اگر کوئی چیز دیا تو ساری بیویوں کو برابر دیا، ان کو زیادہ نہیں دیا۔ باری تقسیم کرنا ہوا تو تقسیم کی گئی قرآن اندازی کے ذریعے سے۔ آپ کو سفر پہ نکلنا ہے، قرآن اندازی کر کے جس کا نام آئے گا اس کو سفر پہ لے کے نکل رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی مخصوص سلوک نہیں کیا گیا، لیکن دل کا جو معاملہ تھا جس پہ آدمی کا اپنا قابو نہیں ہوتا، اس پہ آپ کہتے تھے یا اللہ اس پہ مجھے معاف کرنا، کیونکہ اس پہ میرا قابو نہیں ہے کہ میں سب کو برابر سب سے محبت کروں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل و کردار میں ایسے تھے کہ صحابہ کرام کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب پوچھا گیا ایک بار عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں بھیجا، اور ان سے باتیں معاملات سب رہا، تو انہیں ایسا لگا کہ اللہ کے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے کلیئر کیوں نہ کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ سے۔ تو انہوں نے کہا میرا یہ مقصد نہیں ہے، مردوں میں کس سے محبت ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے ابھی بھی میرا نام آئے گا، ایسا معاملہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اچھا مردوں میں کس سے محبت ہے؟ کہا عائشہ کے باپ سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ہمیشہ حق ہی کہتے تھے، زبان سے کبھی آپ نے ناحق کلمہ ادا نہیں کیا، لیکن آپ کا معاملہ جس انداز کا تھا کہ کوئی بھی یہ سمجھنے لگتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
تو محبت تو دل کی چیز ہوتی ہے، اس پہ تو اپنا کنٹرول نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام سے اگر ان کے باپ کو شفقت تھی، محبت تھی، تو چھوٹے بچے سے بڑوں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ تو طبعی چیز ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، اس کی رعایت کی جاتی ہے، اس کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ جو غائب ہوتا ہے اس کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ جو سامنے موجود ہوتے ہیں ان کو کیا یاد کیا جائے گا، آپ تو موجود ہیں۔ جو غائب ہے ان کا نام لیا جاتا ہے، تو بعض لوگوں کو شکوہ ہو جاتا ہے کہ ہم سامنے بیٹھے ہیں، ہمارا ذکر نہیں ہوتا، اور جو ہے نہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے زیادہ محبت ہے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اسے محبت زیادہ ہو۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ جو بھائی سمجھ رہے تھے کہ ہمارے باپ کو زیادہ محبت ہے وہ بات ہوتی۔ انہوں نے بہت بڑھا دیا اس کو، اتنا بڑھا دیا کہ حسد کرنے لگ گئے اس کی وجہ سے۔ اتنا تو نہیں تھا، جو ان کا حق تھا، چھوٹے تھے، ان کے اندر کچھ خوبیاں دیکھی تھیں، کچھ کمالات دیکھے تھے، وہ جو انہوں نے خواب بیان کیا تھا، وہ سب کی وجہ سے انہیں اپنے والد کی خصوصی محبت ملی تھی۔ تو وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کی وجہ سے معاملات میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ اولاد کے ساتھ عدل ہونا فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ آپ وہ قصہ جانتے ہیں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کا۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ان کے والد نے ان کو تحفہ دیا، اور ان کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ تو نعمان رضی اللہ عنہ کی امی نے کہا ان کے والد سے، بشیر رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ یہ جو تحفہ دے رہے ہیں میرے بیٹے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیجیے۔ وہ پکا کرنا چاہتی تھی کہ باقی کو تو نہیں مل جائے گا، اور بیویوں کے بچوں کو تو نہیں جائے گا، یہ میرے بچے کے لیے خاص ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں یہ تحفہ اپنے بیٹے نعمان کو دے رہا ہوں، اور آپ اس پہ گواہ بن جائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا کہ ہاں اور بھی بیٹے ہیں، اور بھی اولاد ہیں۔ کہا سب کو دیا ہے تحفہ؟ کہا نہیں سب کو نہیں دیا ہے، انہی کو دیا ہے۔ کہا تو ظلم پر گواہ بنانے کے لیے مجھے ہی ملا، مجھے ہی پائے تھے کہ ظلم پہ گواہ مجھے بناؤ۔ اعدل اتقوا اللہ واعدلوا بین ابنائکم، آپ نے کہا اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ تو نبی تو ہمیشہ عدل کی تعلیم دیتے تھے اور عدل پہ قائم رہتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد اللہ کے نبی تھے، وہ عدل کرنے والے تھے، تو سارے بھائیوں کے ساتھ وہ عدل کرتے تھے۔ اس قلبی محبت کی وجہ سے کبھی بھی رویے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے گویا بڑھا دیا معاملے کو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسی شکایتیں کرتے ہیں جو کہ شکایت کا حق نہیں رکھتی، لیکن اس کو خوب بڑا کر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب کا رویہ تو ایسا ہے، فلاں صاحب کا رویہ تو ایسا ہے۔ حالانکہ اگر وہ غور کریں تو رویہ حکمت کے مطابق ہوگا۔ اس رویے میں ہم جو سوچ رہے ہیں، ہمارا جو نقطۂ نظر ہے، شاید ہم اپنے یہاں تھوڑی سی کوتاہی پائیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ غور کریں، اگر واقعی وہ شخص قابل قدر ہے اور اپنے رویوں میں وہ عدل کا لحاظ رکھتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، ایک وہ واقعہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو کتاب الایمان کے مسائل میں آپ کو حدیث مل جائے گی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تقسیم کر رہے تھے، صحابہ میں مال تقسیم کر رہے تھے۔ ایک صحابی اٹھ کے آئے اور کہے کہ اللہ کے نبی آپ نے سب کو دیا، فلاں آدمی کو نہیں دیا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان والا ہے یا اسلام والا ہے؟ یہ چپ ہو گئے اور واپس جا کے بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں پھر اس آدمی کے بارے میں جو مجھے معلوم تھا وہ میرے دل میں برابر ابلتا رہا کہ اللہ کے نبی نے اسے کیوں نہیں دیا۔ پھر پہنچ گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو دیا، اس آدمی کو نہیں دیا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا ایمان والا ہے یا اسلام والا ہے؟ کہہ رہے ہیں پھر میں جا کے بیٹھ گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایمان اور اسلام میں فرق ہے نا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں اس آدمی کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا وہ پھر میرے دل میں بہت زیادہ آیا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے سب کو دیا، اس آدمی کو نہیں دیا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہے۔ آپ نے کہا ایمان والا ہے یا اسلام والا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی آدمی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا، لیکن اس وجہ سے نہیں، میں دینے سے اس لیے نہیں رکتا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ایک آدمی کو دیتا ہوں حالانکہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ وہ مال پا کے ایمان پہ قائم رہے گا، اور ایک آدمی کو اس کے ایمان پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ اسے نہیں بھی دوں گا تو ایمان پہ قائم رہے گا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ میں جسے نہیں دیتا ہوں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، اور جسے دیتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ اس سے محبت کروں، ہو سکتا ہے محبت ہو
ہو سکتا ہے نا محبت ہو. تو اس لیے اس دینے کو دلیل محبت کی نہ بناؤ، اس میں حکمت کے مطابق تقسیم ہے. تو یہ حکمت ہے اور اہل حکمت اس طرح سے کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرق کیا ایمان اور اسلام میں، اور یہ فرق آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان دل کا عمل ہے جو کسی کے بارے میں آدمی نہیں گواہی دے سکتا. میں کسی کے ایمان کی گواہی دوں کیسے؟ کیونکہ ایمان تو دل کا عمل ہے. اور اسلام ظاہری عمل ہے، کلمہ پڑھا ہے، 5 وقت کی صلاۃ پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان میں صوم رکھتا ہے، حج کیا. یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. ظاہری اعمال کر رہا ہے، اسلام والا ہے. اللہ پہ یقین ہے، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، سب پہ اس کا ایمان ہے، یقین ہے، زبان سے دل سے اقرار ہے. دل کے اقرار کا تو ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ہم کسی کے بارے میں نہیں گواہی دے سکتے کہ ایمان والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنبیہ کرنا مقصود تھا، اس لیے انہیں کہا اسلام والا ہے یا ایمان والا ہے، یعنی کس بات کی گواہی دے رہے ہو آپ ذرا غور کرو. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ میرے باپ زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ محبت دل کا معاملہ ہے. کیسے آپ کو پتا کہ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ بعض اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، ان نشانیوں سے آپ نے اندازہ لگایا کہ زیادہ محبت کرتے ہیں، ورنہ حقیقی محبت کا تو پتہ نہیں چل سکتا جو دل میں ہوتی ہے. ہاں، اور جہاں تک معاملے کی بات ہے تو نبی ہونے کی وجہ سے سارے بیٹوں میں عدل کرتے تھے، اس لیے تمہارا تو کوئی حق مارا نہیں گیا، تمہارا حق تو تمہیں ملا. بہرحال ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہمارے والد یوسف اور ان کے بھائی کو ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگ ایک گروہ ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد کھلی ہوئی غلطی پر ہیں. چھوٹی موٹی غلطی نہیں سمجھتے تھے، اس کو ضلال کے تعبیر کیا، جس کو گمراہی بولتے ہیں، الضالین، گمراہ ہو جانے والے. تو خطا سے تعبیر نہیں کیا، ضلال سے تعبیر کیا کہ ایک تو بھٹکے ہوئے ہیں، صحیح راستہ چھوڑے ہوئے ہیں، حق راستے سے منحرف ہیں. کھلی ہوئی مبین جو واضح ہے، یہ بھی نہیں کہ شک و شبہ والی بات ہے، ایک دم کھلے طور پہ ہمارے باپ غلطی پر ہیں. وہ کس باپ کو کہہ رہے ہیں؟ جو نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام. ان کے بارے میں ان کے بیٹے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اپنے بیٹوں پر ہمیں قابو نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو کیسے اس کو سدھاریں اور کیسے بنائیں. اللہ سے توفیق کی دعا کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے، جو اس کی حکمت ہے، اس طرح سے کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو گمراہ کرتا ہے. بہرحال اس کے بعد جب ان لوگوں کو یہ لگا کہ ہمارے باپ تو غلطی کر رہے ہیں اور وہ تو یوسف سے بڑی محبت کر رہے ہیں، اور ہم سے محبت نہ کرنے کی وجہ یوسف ہیں، ہماری اپنی کمی نہیں ہے، اپنی کمی کا احساس نہیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہم سے محبت نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ یوسف سے محبت کی جا رہی ہے. اگر یوسف بیچ سے ہٹ جائیں تو وہ محبت ہمیں مل جائے گی. پتہ نہیں یہ سوچ ان کی کتنی صحیح تھی کہ یوسف کو ہٹانے سے محبت ملے گی یا محبت اور نہیں ملے گی اور غصہ ہو جائے، کیا ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے یہی سمجھا. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے، حسد میں ہوتا ہے، جلن میں ہوتا ہے، تو اس کے فیصلے بھی صحیح نہیں ہوتے. تو انہوں نے اسی طرح سے پلان کیا، منصوبہ کیا. کیا کہا؟ مشورہ کیا پہلے اپنے جو 6-7 لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اپنے آپ کو مظلوم سمجھ رہے تھے، حالانکہ ان پر ظلم نہیں ہو رہا تھا. حقیقت یہ ہے ان پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا تھا، لیکن اپنی مظلومیت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس مظلومیت کو ختم کرنے کے لیے کیا پلان کریں. تو ان لوگوں نے کہا اقتلوا یوسف کو مار ڈالو، قصہ ہی ختم ہے. یوسف کی وجہ سے تو ہم لوگوں سے محبت نہیں، ہم لوگوں کو باپ کی محبت نہیں مل رہی. اب اطرحوہ، دو خیال آیا ساتھ میں. اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنا چاہتا تھا نا، اس لیے ایک ہی خیال نہیں آیا، دو خیال آیا. یوسف علیہ السلام کو یا تو مار ڈالو، قتل کر دو، اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا تو لے جا کے کہیں نامعلوم جگہ پہ چھوڑ دو، پتہ ہی نہ ہے، والد کو پتہ ہی نہ چلے یوسف کہاں گیا، نامعلوم جگہ پہ چھوڑ دو اور باپ کی پوری محبت مل جائے. باپ کی پوری محبت. نیت بڑی نیک تھی. ہمیشہ نیت نیک ہونے سے عمل کا نیک ہونا ضروری نہیں. باپ کی محبت پانا چاہتے تھے، باپ کی محبت پانے میں کیا برائی ہے؟ بھئی ہر کسی کو حق ہے بیٹے کو کہ باپ کی محبت حاصل کرنا چاہے، لیکن باپ کی محبت صحیح طریقے سے حاصل کرنا چاہے، نہ کہ غلط طریقے سے. جو صحیح طریقہ ہے، جو جائز طریقہ ہے، جو مشروع طریقہ ہے، اس طرح سے باپ کی محبت حاصل کرنا چاہے. تو کہا کہ لے جا کے کسی نامعلوم جگہ میں چھوڑ دیں یا ان کو جان سے مار دیں.
باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، باپ تمہارے لیے خالی ہو جائیں گے، وہ مشغولیت محبت والی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، قتل کرنا گناہ ہے یا ثواب کا کام ہے؟ یہ وہ بھی جانتے تھے، نبی کے بیٹے تھے۔ اقتلوہ، بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہلاک کرنے والی چیزوں کا ذکر کیا تو آپ نے کہا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ سب سے پہلا تو اس میں سے شرک باللہ ہے، پھر جادو ہے، پھر آپ نے اس میں کیا کہا؟ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے کیسوں کے، لوگوں کے حقوق کے، تو سب سے پہلا فیصلہ خون کا ہوگا۔ اول ما تقضى فيه الدماء، سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایمان والے کو قتل کرنا تو اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے 5 سزا ایک ہی جگہ ذکر فرمائی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو آدمی جان بوجھ کے کسی ایمان والے کو قتل کرے اس کی کیا سزا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ 5 چیزیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جان بوجھ کے کسی ایمان والے کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، اتنا بڑا گناہ، اس کی سزا جہنم ہے۔ اور صرف جہنم میں جا کے نکل نہیں آئے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غصہ ہے، غضب ہے اللہ کا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 5 سزائیں اللہ نے ایک آیت میں ذکر کی ہیں، جان بوجھ کے قتل کی سزا۔ اتنا بڑا گناہ، ان لوگوں نے اتنا بڑا گناہ جب سوچا تو کچھ تو خیال آیا ہوگا، اتنا بڑا گناہ۔ تو شیطان گناہ کو کیسے معمولی بناتا ہے؟ کہتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو قتل کر دو یا نامعلوم جگہ میں چھوڑ آؤ، باپ کی محبت مل جائے گی اور اس کے بعد نیک بن جانا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا، توبہ کر لینا، استغفار کر لینا۔ یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے آدمی کو، جب کسی گناہ پہ ابھارتا ہے تو آدمی پیچھے ہٹتا ہے، گناہ نہیں کرنا چاہتا، تو شیطان کہتا ہے ارے بعد میں توبہ کر لینا، استغفار کر لینا۔ تو اس کی وجہ سے گناہ آسان ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے معمولی ہو جاتا ہے گناہ، اس کی وجہ سے گناہ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تو شیطان حوصلہ دلاتا ہے اس طرح کی، بعد میں توبہ کر لینا۔ وہاں ان لوگوں کو بھی یہی کہا ابھی مار دو یوسف کو یا دور نامعلوم جگہ پہ چھوڑاؤ، بعد میں توبہ کر لینا، اچھے بن جانا۔ وہ توبہ کا آپ کو کیا پتا، گناہ کرنے سے پہلے ہی توبہ کی نیت کر رہے ہیں، توبہ کا موقع بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے تو توبہ قبول ہوگی۔ بڑے سے بڑا گناہ کسی نے کیا ہو، اگر توبہ کا موقع اسے مل جاتا ہے، قتل بھی کسی نے کیا ہو، اس کے بعد توبہ کرے تو قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اللہ نے اس کا انکار نہیں کیا کہ ان لوگوں نے ایسا کہا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ شیطان کے دھوکے میں تھے، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل بھی کسی سے ہو گیا ہو، اگر اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے، پہلے سے کوئی نہ سوچ کے رکھے، یہ شیطانی فریب ہے۔ لیکن اگر کسی سے ہو گیا گناہ تو پھر وہ جانے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک سورج پورب کے بجائے پچھم سے نہ نکلے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک سانس گلے میں نہ اٹک جائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ لیکن یہ گناہ ہونے کے بعد سوچنا ہے، پہلے نہیں سوچنا ہے۔ پہلے اگر سوچا تو شیطان کی طرف سے یہ سوچ ہے، یہ شیطان آپ کو گناہ آسان بنا رہا ہے، اور گناہ کو معمولی سمجھنا گویا آپ اللہ کی عظمت کو بھولے ہوئے ہیں، کس رب کی، کس مالک کی نافرمانی کرنے جا رہے ہیں، کس مالک کے حکم کو چھوڑنے جا رہے ہیں، یہ سوچو، اس وقت اس اللہ کی عظمت کو سوچو۔ تو بہرحال شیطان نے اس طرح سے انہیں فریب دیا اور کہا کہ بعد میں اچھے بن جانا، نیک بن جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف،
وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، وہ ان میں سب سے اچھا تھا۔ جہاں 7-8 برے ہوں، سب ایک درجے کے برے نہیں ہوتے، کوئی بہت برا ہوتا ہے، کوئی کم برا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بروں کے بیچ میں رہ کر کے وہ اچھی بات کہہ نہیں پاتا، اور کہتا بھی ہے تو ڈرتے ڈرتے کہتا ہے۔ یہی حالت اس بھائی کی بھی ہوئی۔ ایک کہنے والے نے کہا، ڈرتے ڈرتے کہا، ہمت نہیں تھی کہ یہ پورے گروہ کی، پورے گروپ کی مخالفت کر لے اور اپنے سر مصیبت لے لے۔ گروپ کی مخالفت وہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تھوڑی سی شفقت آئی اور گناہ، بڑا گناہ کا اندازہ ہوا کہ بہت بڑا گناہ ہونے جا رہا ہے، قتل بہت بڑا مسئلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو۔ نام لے کے کہا، یوسف جیسے کوئی اجنبی آدمی ہے۔ یہ نہیں کہا میرے بھائی کو قتل نہ کرو، بھائی کو قتل نہ کرو یہ نہیں کہا، کیونکہ یہ کہتے تو کہتے تو ان کا بھائی ہے، تو بھی جا ساتھ میں، اس کو بھی بھگاؤ۔ تو ڈرتے ڈرتے بیچارے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو۔ کیا کرو؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، وہ کنویں کے اندھیرے میں لے جا کے ڈال دو، اندھیرے کنویں کی تہ میں، گہرے کنویں میں لے جا کے ڈال دو۔ یہاں بعض علماء نے باریکی لکھی ہے کہ الجب استعمال ہوا ہے، نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے، یعنی کوئی معروف کنواں تھا وہاں قریب میں جو کافی گہرا تھا اور کافی گہرائی تھی اس کی، لیکن معروف تھا کنواں۔ تو یہ بھائی یہ چاہتا تھا کہ بچ جائے کسی طرح سے یوسف، کنواں اس کنویں میں ڈالیں جس کنویں کا پتہ ہے اور جس کنویں سے بچ نکلنے کی صورت بن سکتی ہے۔ اور پھر آگے کہا بھی کہ اس کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، کوئی چلنے پھرنے والا قافلہ لے کے چلا جائے گا، یلتقطہ بعض السیارہ، آتا جاتا کوئی قافلہ، کوئی گروہ، کوئی مسافروں کی جماعت اٹھا لے جائے گی۔ تو گویا وہ چاہتا تھا کہ زندگی بچ جائے، ہمدردی تھی، شفقت تھی، ذہین تھا، بات کرنے کا سلیقہ تھا، اس طرح سے بات نہیں کیا کہ کہے تو اس کا مشورہ نہ سنا جائے۔ سب نبی کے بیٹے تھے، سمجھدار تھے، لیکن سمجھداری کو غلط جگہ استعمال کر رہے تھے، کیونکہ حسد کی آگ نے ان کی عقل کو معوف کر دیا تھا، حسد اور جلن نے۔ بہرحال تو اس بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور ان کو اس کنویں کی تہ میں، گہرائی میں لے جا کے ڈال دو، آنے جانے والا کوئی قافلہ اٹھا لے گا، اگر تم کرتے ہو تو یہ کر ڈالو، یعنی گویا اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو قتل کے بجائے یہ کر ڈالو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد آگے واقعہ کیسے بڑھتا ہے انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں، اگلے دروس میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، 6-7 منٹ، اس کو سوال و جواب کے